باب نمبر 2، خوف زدہ اور سوال کرنے والا۔ خدا کی طرف سے جدعون کی بلاہٹ۔ جدعون ایک بہت ہی عام انسان تھا، اور شاید اس کے واقعہ سے جو قضات کی کتاب کے 6 اور 7 ابواب میں پایا جاتا ہے، ہمیں سب سے بڑا تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس میں بظاہر کوئی خاص نعمتیں یا فطری صلاحیتیں نہیں پائی جاتی تھیں، تاہم وہ ایک ایسا شخص تھا جسے خدا نے انتہائی عجیب طریقے سے استعمال کیا۔ بہت سے مسیحیوں میں خود کو کمتر سمجھنے کا میلان پایا جاتا ہے۔ وہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت یا کشش سے آری ہیں جسے خدا اپنے کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکے۔ جدعون کی مثال اس شکوے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا خاص لوگوں یعنی بڑی اہلیت کے حامل لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایسا ایک شخص پالوس تھا جس کی فطری نعمتیں بہت بڑی تھیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ خدا اکثر عام لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ایسے عام لوگوں کو جو دنیاوی معاملات میں کچھ بھی نہیں ہوتے، مگر وہ ان لوگوں کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ رسولوں کی اکثریت کا تعلق اس قسم سے ہے، اور ان میں سے ایک شخص جدعون تھا۔ اس کے خدشات۔ جب آپ جدعون کا واقعہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خوف اور بے یقینی اس کی بڑی خصوصیات میں سے ہیں۔ قضات کی کتاب کے 6 باب میں بار بار اس کے خوف کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جدعون کے بارے میں پہلا ذکر آیت نمبر 11 میں پایا جاتا ہے، جہاں ہم اسے کوہلو میں گیہوں جھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کوہلو گیہوں جھاڑنے کی ایک جگہ نہیں ہوتی، مگر وہ وہاں مدیانیوں کے خوف کی بدولت تھا۔ مدیانیوں کے حملوں اور چوریوں نے خدا کے لوگوں کو مفلس و کنگال کر رکھا تھا، لہذا جدعون گیہوں کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے پوشیدگی میں جھاڑ رہا تھا۔ ہم جدعون کا خوف دوبارہ آیت نمبر 15 میں دیکھتے ہیں، جب خدا نے اس شخص کو بتایا کہ وہ مدیانیوں پر غلبہ پانے کے لیے استعمال ہونے کو ہے، تو اس کا فوری رد عمل یہ تھا: اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اس شخص میں زیادہ قائدانہ صلاحیت نظر نہیں آتی۔ خوف جدعون کو گھیرے ہوئے تھا۔ 23ویں آیت میں خدا اس کے خدشات کو زائل کرتا ہے۔ تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ اس نے خدا کے پہلے براہ راست حکم کی تعمیل خوف کی حالت میں کی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں موجود بال کے مذبح کو ڈھا دے۔ جدعون نے یہ کام کیا تو صحیح، مگر اپنے باپ کے خاندان کے ڈر کی وجہ سے اسے رات کو کیا۔ جدعون خوف سے بھرا ہوا تھا، اور اسی لیے وہ خود اعتمادی کے فقدان اور بے یقینی کا شکار تھا۔ نتیجے کے طور پر اس نے خدا سے نشان پوچھنا ضروری سمجھا، تاکہ وہ خدا کی اس بات کی تصدیق کر سکے جسے خدا نے پہلے ہی بڑے واضح طریقے سے بتا دیا تھا۔ اون والا واقعہ غیر یقینی کا واضح نشان تھا، مگر خدا نے مہربانی سے اس کی بات مانی، اور وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ ان کا باہر رکھنا ایمان کی نہیں بلکہ غیر یقینی کی مثال ہے۔ اگرچہ جدعون نے کہا کہ وہ یہ نشان اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ خدا اس کی رہنمائی کر رہا ہے، مگر جب خدا نے اسے وہ نشان دے دیا تو اس نے خدا سے درخواست کی کہ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا، لہٰذا یہ نشان دہرایا جائے۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ خدا اس کے ساتھ صبر سے پیش آتا رہا؟ جدعون ایک کمزور، خوف زدہ اور شک میں مبتلا شخص تھا۔ وہ مکمل طور پر خود اعتمادی سے عاری تھا۔ اگر خدا اسے استعمال کر سکتا ہے تو وہ یقیناً کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جدعون کے واقعہ میں ایک مسیحی کے لیے بڑی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے۔ ہمیں خود کو اس خیال سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے کہ خدا صرف بلند پایا مقدسین کو استعمال کرتا ہے۔ جدعون ایک بہت عام شخص تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا دنیا کی بے وقوفی کی باتوں کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ عام لوگوں کو لیتا ہے تاکہ تمام جلال اسے ملے، نہ کہ انسان کو، کیونکہ جلال کا حقدار صرف خدا ہے جس نے انسان کو بنایا۔ اپنے لوگوں کے لیے درد۔ یقیناً اس شخص میں کچھ مثبت باتیں ہوں گی اور کچھ منفی۔ جدعون میں ایک چیز نمایاں تھی، اور یقیناً یہی وہ چیز تھی جس کی بدولت خدا نے اسے چننا چاہا۔ جدعون کے دل میں اپنے لوگوں کی حالت کا گہرا درد تھا۔ خدا کسی بھی ایماندار کو استعمال کر سکتا ہے، خواہ اس میں خدشات اور غیر یقینی پائی جاتی ہو۔
لیکن اگر اس میں یہ درد نہ پایا جاتا ہو تو وہ خدا کے لیے زیادہ کارآمد نہ ہوگا۔ جب خداوند کا فرشتہ جدعون پر ظاہر ہوا تو اس نے اسے ان الفاظ سے پکارا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدعون کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہو نہ ہو زبردست سورما نہیں تھا، وہ ایک روحانی شخص تھا اور اس کے جواب میں کوئی تکلف پنہا نہیں تھا۔ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب اس کے دل کے بوجھ کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم اتنے کمزور اور بے بس کیوں ہیں؟ اس کی موجودگی کے ثبوت کہاں ہیں؟ کوئی بھی مسیحی اس بات کو منوعن قبول کر لیتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، مگر بہت کم ایسے ہیں جو تجرباتی طور پر جانتے ہیں کہ اس کی الہی موجودگی سے کیا مراد ہے۔ ہم کتنی بار اس کے اس وعدے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ لیکن اس بات سے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ اس کی موجودگی کا کیا ثبوت ہے۔ زبانی کلامی اور رسمی انداز میں یہ کہنا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے کافی نہیں، بلکہ گہرے طور پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود جدعون اس رسمی جملے کو جاننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ خدا کی موجودگی کا تجربہ کرنا، اسے دیکھنا اور اس کا ثبوت چاہتا تھا۔ یہ نہ صرف منطقی بات ہے بلکہ یہ ایک روحانی شخص کا ضروری نشان ہے۔ خدا کے لوگوں کی کمزور روحانی حالت جدعون کو انتہائی پریشان رکھتی تھی، اور وہ خدا کی قوت کا ویسا مظاہرہ چاہتا تھا جیسا ماضی میں ہوا تھا۔ اس نے ایسی باتیں سن رکھی تھیں جنہیں وہ محض سن کر مطمئن نہیں ہو سکتا تھا، وہ خود ان کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی سوچ تھی، مگر خدا کے عجیب کاموں کو دوبارہ سے دیکھنے کی توقع کرنے کا اسے کیا حق حاصل تھا؟ اسے تو صرف خدا کی طرف سے یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ بائبلی اصطلاح میں اس کا مطلب خدا کی حضوری اور قوت کا مظاہرہ ہے۔ اگر فرشتے کی بات سچی ہے تو جدعون خدا کی حضوری کا ثبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ضروری سوال، جدعون کا سوال کہ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، جدید دور کی آسودہ حال کلیسیاؤں کے سامنے ایک چیلنج لا کھڑا کرتا ہے۔ آج خداوند کی حضوری کا احساس کہاں ہے؟ خدا کا وہ زبردست ہاتھ کہاں ہے جس کے بارے میں ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں؟ جدعون کا سوال درست، جائز اور ضروری تھا، اور یہ اب بھی درست ہے، جائز اور ضروری ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہم بائبل کے بڑے وعدوں اور بیانات کو ایک کھوکھلے اور نظریاتی انداز میں نہ مانیں۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو آج مسیحیت اتنی کمزور کیوں ہے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس کی قوت کے عظیم مظاہرے کیوں نہیں دیکھ رہے، جیسا کہ وائٹ فیلڈ اور ویزلی کے دنوں میں تھا؟ ایک لحاظ سے جدعون اپنے ان سوالات کے جواب سے واقف تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ قضات کی کتاب کے 6 باب کی 13ویں آیت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف یہی بات بنی اسرائیل کی المناک حالت کی درست وضاحت تھی، مگر خداوند نے انہیں کیوں ترک کر دیا تھا؟ اس کا جواب قضات کی کتاب کے 6 باب میں 2 بار دیا گیا ہے۔ اولاً بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، آیت نمبر 1۔ ثانیاً پر تم نے میری بات نہ مانی، 10ویں آیت۔ دوسرے الفاظ میں ان کے مسائل گناہ کا نتیجہ تھے۔ خدا کا جواب، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جدعون کے واقعہ میں ہم خدا کا دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے اپنے چھڑائے گئے لوگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھتے ہیں۔ وہ خدا کے عہد کے لوگ تھے، مگر انہوں نے بدی کی اور خداوند کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا اس نے مدیانیوں کو ان پر غالب آنے دیا۔ جدعون نے نتائج کو تو جان لیا تھا، مگر کیا اس نے سبب کا اعتراف بھی کیا؟ کیا وہ یہ جانتا تھا کہ خدا نے انہیں کیوں ترک کیا؟ بنی اسرائیل تو یقیناً اس سے نابلد تھے۔ آیت نمبر 6 میں ہم انہیں خستہ حالت میں خدا تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، مگر یہاں توبہ کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ یہ فریاد محض جسمانی اذیت کا رد عمل تھی۔
چونکہ ان میں توبہ کا کوئی رویہ نہیں تھا، لہذا ان کی فریاد پر خداوند نے پہلے جدعون کو بطور مخلصی دلانے والے کے نہیں بھیجا، بلکہ ایک بے نام نبی کو بھیجا۔ قضات کی کتاب اس کا 6 باب 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، تاکہ وہ انہیں بتائے کہ وہ اس موجودہ مصیبت میں کیوں مبتلا ہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ مسئلہ مدیانی تھے، اور خدا نے ان پر ظاہر کیا کہ ان کی مصیبت کا حقیقی سبب ان کا اپنا گناہ تھا۔ مدیانی خدا کے ہاتھ میں بنی اسرائیل کے لیے محض ایک اعلیٰ کار تھے۔ بہت سے مسیحی آج کلیسیا کی ابتر حالت پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحیت چاروں طرف کی بدی کی قوتوں کے مقابلے میں انتہائی بے امید اور کمزور ہے۔ وہ مسیحی قوم میں روحانی اور اخلاقی زوال کو دیکھتے ہیں اور بیداری کے لیے خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ خدا مدیانیوں کا مقابلہ کرے، ویسے ہی مسیحی یہ چاہتے ہیں کہ خدا دنیا کا مقابلہ کرے۔ لیکن مسئلہ دنیا کی خرابی میں نہیں، بلکہ کلیسیا کی اپنی کمزوری میں ہے۔ بیداری کی حقیقی دعا صرف گناہ کی گہری قائلیت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ بیداری کی دعا ہمیشہ توبہ کی دعا ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کا اعتراف و اقرار ہوتا ہے کہ میری روحانی زندگی اور کلیسیا کی روحانی زندگی ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ بیداری کا مطلب ہے اس زندگی کو واپس لانا جو ایک بار متحرک اور مؤثر تھی۔ اس کا مطلب ٹمٹماتے ہوئے شعلے کو دوبارہ جلانا ہے۔ دنیا کو بیداری کی نہیں بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کلیسیا ہی ہے جسے بیداری کی ضرورت ہے، اور ایک بیدار کلیسیا جو پاک روح کی زندگی اور قوت سے معمور ہو، زوال پذیر اور بے دین دنیا کے لیے خدا کا جواب و حل ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے بنی اسرائیل مدیانیوں کے سامنے تھے، اور ہم بدی کی قوتوں کو مغلوب کرنے کی سوچ میں اپنی معمولی اور چھوٹی چھوٹی چالیں چلتے رہیں گے۔ مسائل سے بھاگنا اور دشمن سے نظریں چرا کر کوہلوں میں گیہوں جاڑنا توبہ کا متبادل نہیں ہے۔ جب تک ہم حقیقی مسئلے کو جان نہ لیں، ہم ہمیشہ اپنے منصوبوں اور نظریات کو فضول آزماتے رہیں گے، کیونکہ یہ ویسے ہی افسوسناک اور بیکار ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے منصوبے بیکار تھے۔ جواب خداوند ہے، لہذا خدا کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا گناہ دیکھیں اور توبہ کریں، تاکہ ہم دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں اور اپنی سرزمین میں خدا کی قوت کے دوبارہ کام کرنے کا تجربہ کر سکیں۔ امید۔ خوف زدہ اور سوال کرنے والے جدعون کا واقعہ ہمیں بڑی امید دلاتا ہے۔ گناہ میں گرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کسی چیز کے حقدار نہیں تھے، مگر خدا نے ان کی فریاد سنی اور ان کے مسئلے کے حل میں شریک ہوا۔ اس امید کی وجہ ایک جملے میں پائی جاتی ہے جو پرانے عہد نامے میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ ہم اسے پہلی بار پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب کی 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے یاد کروں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنے عہد کے وعدوں میں وفادار ہے، چاہے ہم جو اس کے لوگ ہیں انہیں فراموش کر دیں۔ مسیحی کلیسیا خدا کے عہد کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس عہد پر یسوع کے لہو کی مہر لگی ہوئی ہے، اور خدا اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ ہماری امید ہے۔ خدا نے ہم سے محبت کی ہے اور ہمیں چھڑایا ہے، مگر ہم اب بھی گناہ کرتے ہیں اور کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی عہد کی بدولت ہم خدا سے یہ فریاد کر سکتے ہیں کہ اے خداوند، یسوع مسیح کی خاطر، اس کے نام کے جلال کی خاطر ہماری سرزمین پر رحم کر کے اپنے نام کو عظمت دے۔ جدعون یہ سوال کرنے میں حق بجانب تھا کہ وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ہم اپنی سرزمین پر الہی برکات کی آرزو کرنے میں حق بجانب ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گزشتہ صدیوں میں نازل ہوئیں۔ ہم خوف سے بھرے، شک میں مبتلا اور اعتماد سے عاری ہو سکتے ہیں، مگر حقیقت میں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا صرف اس بات کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنی قوم کی روحانی حالت اور اپنی کلیسیاؤں کی کمزوریوں کے بارے میں فکر مندی ہو۔ خدا ایسے دلوں کو برکت دے سکتا ہے اور دے گا۔ خدا ایسے مسیحیوں کو استعمال کر سکتا ہے اور کرے گا۔